مپال ضلع اوکاڑا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اور قدیم گاؤں تھا، جو کہ اب ایک قصبہ بن چکا ہے، جو کہ ضلع اوکاڑا کی باؤنڈری پر دریا راوی کے کنارے آباد ہے۔ اس کے مشرق میں ضلع قصور کا گاؤں میکھا، شمال میں ضلع ننکانہ کا گاؤں سید والا اور مغرب میں ضلع فیصل آباد کی باؤنڈری دریا کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 12,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مپالکے کا پرانا نام سیتل پور تھا، جو کہ برصغیر میں انگریزوں کی آمد اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور اقتدار سے پہلے آباد ہوا تھا۔ مپالکے کے قدیم باشندوں میں ویرڑ اور مپال سنگھ قبائل آباد تھے۔ مپالکے گاؤں میں آج بھی سکھوں کے شاندار ماضی کی عمارات موجود ہیں۔ سکھوں کے مشرقی پنجاب شفٹ ہونے کے بعد انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والے راجپوت خاندان کے زیر استعمال ہیں۔ سکھوں کے نامی گرامی سردار جو یہاں آباد تھے، ان میں سردار لاہب سنگھ، سردار ارجن سنگھ اور اتر سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے چند یادیں ماسٹر رمضان صاحب سے سانجھی کرتے ہیں۔ میرا نام حاجی محمد رمضان جنجو ہے۔ میں اس مپالکے کے گاؤں میں رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں کی بہت قدیم ہسٹری ہے، جس میں مختلف قومی آباد تھی، لیکن یہاں میجارٹی جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کی تھی۔ مسلمانوں کے 3 گھرانے تھے جن کے پاس اپنا رقبہ تھا، جو تقریباً مربع 2 مربے کے مالک تھے۔ باقی اکثریت میں یہاں سکھ تھے، لیکن اتنا تعلیمی رجحان نہیں تھا۔ سکھوں کے بچے تو اتنی دور جا کے لاہور پڑھ لیتے تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی اتنی فیسلٹی نہیں تھی جو اپنے بچوں کو۔ مپالکے گاؤں میں جو مسلم خاندان قدیم عرصہ سے آباد تھے، ان میں ملکہ کھرل، وزیرہ کھرل، ملک کھوکھر، مہر ارائن، جنجوہ راجپوت شامل ہیں، جبکہ ہجرت کر کے آنے والے قبائل میں پوار راجپوت، بٹی راجپوت، چوہان راجپوت، سندھو جٹ اور ہنجرال جٹ شامل ہیں۔ مپالکے گاؤں کا فسیب اور بھائی چارہ یہاں کے معززین کی وجہ سے مثالی رہا ہے۔ ان بزرگوں میں مانے خان چوہان، عنایت اللہ راجپوت، حاجی جعفر ملکہ، میاں نظر محمد جنجوہ، محمد ان راجپوت بھٹی، نیک محمد ہنجرا نمبردار اور میجر سراج الدین جنجوہ قابل ذکر ہے۔ مپالکے گاؤں کے اساتذہ جنہوں نے اس گاؤں کی نسلوں کی آبیاری کی، ان میں ماسٹر قائم الدین، ماسٹر عبدالستار راجپوت، ماسٹر محمد یونس اور ماسٹر شبیر احمد شامل ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں۔ میرا نام شبیر احمد ہے۔ میں نے ایجوکیشن میں ماسٹر کیا۔ شروع میں تو میری تعلیم تھوڑی تھی، ایف اے تھا۔ 1971 دسمبر 1971 میں بحیثیت ایس وی ٹیچر اسکول میں آیا۔ اسکول کے کاغذات سے میں نے تاریخ اس کی دیکھی۔ اس وقت گورنمنٹ پرائمری اسکول مپالکے تھا۔ 1908 میں یہ اسکول اسٹیبلش ہوا اور 1962 میں اسے مڈل کا درجہ دیا گیا۔ ہم چھٹی جماعت میں پہلی کلاس تھے جو اسکول کے مڈل میں اسٹارٹ تھا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ اس دور کے استاد جو ہیں، ان کے نام سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اتنے قابل استاد۔ سرزمین مپالکہ کو بزرگان دین کی دینی خدمات اور فیض نے نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سید مراد شاہ، بابا باقر شاہ، عارف شاہ، پیر خان چوہان اور مولوی جہانگیر صاحب کا نام اگر نہ لیا جائے تو یہ منظر ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے سرکاری آفیسرز کا اگر ذکر کیا جائے جو ملک و قوم کی خدمات
کر رہے ہیں ان میں جنجوعہ راجپوت خاندان میں جن احباب کا تعلق اس گاؤں سے ان میں محمد اسلم جنجوعہ، ڈپٹی کمشنر راجن پور، سرجن ڈاکٹر حارث اسلم جنجوعہ، محترمہ ثنا اسلم جنجوعہ ڈی سی انکم ٹیکس، محمد شریف جنجوعہ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج، محمد رفیق جنجوعہ ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب اور حافظ افتخار جنجوعہ ڈی ایف اوکاڑا شامل ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں راجپوت خاندان نے ڈیرے جمائے اور محمد نسیم راجپوت ڈی ایس پی، توقیر راجپوت ایس پی، رانا منور راجپوت اور رانا آصف راجپوت ایس ایچ او وغیرہ کی خدمات قابل ستائش ہے۔ کھوکھر فیملی کے کرنل فقیر حسین کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ کامرس کالج اوکاڑا کے پروفیسر شوکت جاوید ارائیں اور ان کے بچے میڈیکل کے شعبہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ بھٹی فیملی کے حصہ میں بینکاری آئی اور حیدر صاحب اور ان کے بھائی بینک میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز ہونے کے ساتھ ساتھ دریائی بیلٹ پہ موجود ہونے کے باعث یہاں پر مکئی، گندم، چاول اور سبزیوں کی فصلات بکثرت ہوتی ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ سرکاری شعبوں سے وابستہ ہیں، جبکہ کھیتی باڑی کرنے والے یہاں پہ زمیندار چھوٹے رقبوں والے ہیں۔ کاروباری دنیا میں بھوپال کے گاؤں میں مہر محمد انور ارائیں کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ایک ریڈیو مکینک سے کاروبار کا آغاز کرنے والے مہر محمد انور ارائیں کا خاندان اس وقت بھوپال کے گاؤں کے 80% کاروباری خاندان پر مشتمل ہے۔ گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک سرکاری ہائی اسکول جبکہ کئی ایک پرائیویٹ اسکول موجود ہیں۔ گاؤں میں دفتر یونین کونسل، میڈیکل کی سہولت کے لیے بنیادی مرکز صحت اور ویٹرنری ہاسپٹل کی سہولت بھی یہاں پہ موجود ہے۔ بھوپال کے گاؤں کئی ایک ذیلی آبادیوں کا حسین سنگم ہے، جن میں چاوٹواں والا، بروانہ ٹھٹا، ٹالی والا، چاکر کا ٹھٹا، بٹالیاں والا کھو وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھٹا پروانہ میں سید عارف شاہ کا مدرسہ آج بھی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، جہاں پر بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہاں کے پنچایتی معاملات کو مار عالم شیر پروانہ ڈیل کرتے ہیں، جن میں رانا محمد نعیم راجپوت، عبدالستار خان چیئرمین، سجاد انور ناظم اور نوجوان قیادت رانا حامد نمبردار، رانا سجاد حیدر ایڈوکیٹ کا بھوپال کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار ہے، جن کی لیڈرشپ میں گاؤں کے ترقیاتی کام انجام کو پہنچے۔ میرا نام رانا حامد رضا نمبردار ہے اور میں مپالکے سے میرا تعلق ہے۔ جہاں تک میں مپالکے کے متعلق آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں 1947 کے بعد بہت سی برادری آئیں جو کوئی ہجرت کر کے آئیں اور یہاں اپنا مسکن کیا، زمیندارہ کیا، بہت سارے کاروبار کیے۔ ہماری خوش قسمتی مپالکے والوں کی یہ ہے کہ جتنی بھی برادریاں ہیں انہوں نے آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت سے آج تک کی اپنی زندگی گزاری ہے، جس میں تمام برادریوں نے بہت اچھا ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اور آئندہ بھی کر رہے ہیں۔ اور آنے والی جو جنریشن ہے وہ بھی آپس میں جو بھی ہمارا مشترکہ کام ہوتا ہے، مثلا پچھلے دنوں ہم نے قبرستان کی کنسٹرکشن کروائی، تمام برادریوں نے، تمام گاؤں نے وہ اپنا قبرستان کے لیے، اور جو جنازگاہ ہم نے تعمیر کروائی اس کے لیے سب نے بھرپور حصہ لیا۔ اس طرح میں صرف بات کروں گا ترقیاتی کاموں میں ہمارے گاؤں کے اندر جتنے بھی مختلف گلیاں تھی، ہم نے سب نے مل کر، سب برادریوں نے مل کر اس میں حصہ لیا اور ہم نے اپنے ترقیاتی کام کروائے، سولنگ لگوایا، نالیاں بنوائیں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ بجلی نہیں تھی وہاں پہ بجلی ہمارے آ چکی ہے، اور ہمارا منصوبہ ہے کہ جن آبادیوں میں بجلی نہیں ہے وہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گاؤں کا ہر ایریا جس کے اندر بہت ساری ڈاریاں ہیں، جس کے اندر بہت سارے کوٹ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم بجلی پہنچائیں گے۔ بھوپال کے گاؤں میں
کینال ریسٹ ہاؤس کا ذکر، جسے عرف عام میں کوٹھی کہا جاتا ہے، اگر نہ کیا جائے تو یہ سارا تعارف ادھورا رہ جاتا ہے۔ انگریزوں نے آبپاشی کے لیے نہروں کا جب جال بچھایا تو نہر کو گیرا پر مپالکے کے مقام پر افیسران کی رہائش اور خط و کتابت کے لیے کینال ریسٹ ہاؤس بنوایا، جس کو مقامی لوگ کوٹھی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان عمارت تھی جو کہ عدم توجہ کی بنیاد پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اور آخرکار اس کو منہدم کر کے دوبارہ نئی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن فنڈز کی عدم فراہمی پر یہ منصوبہ بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ مپالکے گاؤں میں پنجاب کی ثقافت کا رنگ نمایاں ہے۔ ہر سال گاؤں میں بابا مراد شاہ اور باقر شاہ کے مزاروں پر میلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کبڈی اور کرکٹ کے ٹورنامنٹ منعقد کیے جاتے ہیں۔ ماتا رانی، کندھا والا کھو، برہمنا والا کھو، مال خانہ، کالی پل وغیرہ قدیم مپالکے کی کچھ یادگار جگہ ہیں۔ دعا ہے کہ مالک اس گاؤں کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔